السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم ڈی این اے کو سمپل ورڈنگ میں ڈسکس کریں گے۔ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ ڈی این اے سے ریلیٹڈ جو میکسیمم آپ کے کویسچنس ہوں گے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو ڈی این اے کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے بھی آرگنیزمز ہیں ان کی باڈی کا جو اسٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سیل، یعنی ایک جو سیل ہوتا ہے وہ آرگنیزمس کی باڈی کے سارا اسٹرکچر بھی بنا رہا ہوتا ہے، اور آرگنیزم کی باڈی کے جتنے بھی فنکشنس ہوتے ہیں انہیں ڈفرینٹ ٹائپ کے سیلز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم ایک سیل کو دیکھیں تو ایک سیل کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے نیوکلیس، اور اس نیوکلیس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے ڈی این اے۔ اور بیسیکلی یہ جو ڈی این اے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جینیٹک مٹیریل جو سیل کی ساری ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتا ہے، اور پھر سیل آرگنیزم کی باڈی کے ڈفرینٹ فنکشنز بناتا ہے، ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتا ہے، اور آرگنیزم کی باڈی کا اسٹرکچر بنا رہا ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی سیل کو کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ ڈی این اے۔ تو ہم کہتے ہیں جو ڈی این اے ہوتا ہے وہ ہمارے کریکٹرز کو کنٹرول کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ ہمارے سیلز کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہیں کون کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ ڈی این اے۔ اب یہ ڈی این اے ہوتا کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ڈی این اے بیسیکلی ایک میکرو مالیکیول ہے، ایک بڑا مالیکیول ہے۔ جس طرح سے پروٹینز میکرو مالیکیولز ہیں، لپڈس میکرو مالیکیولز ہیں، بہت سارے کاربوہائیڈریٹس میکرو مالیکیولز ہیں، بڑے مالیکیولز ہیں، اسی طرح سے ڈی این اے بھی ایک میکرو مالیکیول ہے۔ ڈی این اے کی جو فل فارم ہے وہ ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی آپ کو بھی سمجھ آ جائے گا جب ہم ڈی این اے کا اسٹرکچر ڈسکس کریں گے۔ ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ یہ ایک نیوکلک ایسڈ ہے، جس طرح سے آر این اے ایک نیوکلک ایسڈ ہے، یہ بھی بالکل ڈی این اے کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑے بہت ڈفرینسز ہیں، وہ آپ کو ڈی این اے اور آر این اے کا ڈفرینس ہم ڈسکس کریں گے، اس میں سمجھ آ جائے گا۔ تو آر این اے بھی ایک نیوکلک ایسڈ ہے، ڈی این اے بھی ایک نیوکلک ایسڈ ہے۔ آر این اے از رائبو نیوکلک ایسڈ، ڈی این اے از ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ، دونوں میکرو مالیکیولز ہیں۔ اچھا، ڈی این اے از اے ویری لارج مالیکیول۔ ڈی این اے ایک بڑا مالیکیول ہے، اٹ از اے میکرو مالیکیول میڈ اپ آف اسمال یونٹس۔ کچھ چھوٹے چھوٹے یونٹ سے بنا ہوا ہوتا ہے جنہیں ہم کہتے ہیں نیوکلیوٹائڈس۔ جتنے بھی میکرو مالیکیولز ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے یونٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈی این اے بھی میکرو مالیکیولز ہے، اور ڈی این اے کے اندر جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیوکلیوٹائڈس۔ آر این اے بھی نیوکلیوٹائڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے، ڈی این اے بھی نیوکلیوٹائڈ سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نیوکلیوٹائڈس کو دیکھیں تو نیوکلیوٹائڈس مونومرس ہوتے ہیں۔ مونومرس مطلب چھوٹے چھوٹے یونٹس ہوتے ہیں جو مل کر بناتے ہیں ڈی این اے۔ اور ایک نیوکلیوٹائڈ کو دیکھیں تو وہ 3 چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ نیوکلیوٹائڈ از میڈ اپ آف نائٹروجینیس بیسز۔ اب نائٹروجینیس بیسز کیا ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ فاسفیٹ گروپ اینڈ پینٹوز شوگر۔ پینٹوز شوگر 5 کاربن والی شوگر ہوتی ہے، اور جو پینٹوز شوگر 5 کاربن والی شوگر ڈی این اے اور آر این اے کے اندر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ڈی این اے کے اندر جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ڈی آکسی رائبوز شوگر، اور آر این اے کے اندر جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں رائبوز شوگر۔ آر این اے کے اندر جو 5 کاربن والی شوگر ہوتی ہے اسے ہم رائبوز شوگر کہتے ہیں، اور ڈی آکسی رائبوز شوگر ہوتی ہے ڈی این اے کے اندر، جس کی وجہ سے اس کا نام ہے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ بیسیکلی یہ رائبوز اور ڈی آکسی رائبوز 5 کاربن والی شوگر ہے، دونوں میں ایز سچ زیادہ ڈفرینس نہیں ہے، ایک آکسیجن کا ڈفرینس ہے۔ ایک اسپیسیفک جگہ پہ، ایک اسپیسیفک پوائنٹ پہ جو سیکنڈ کاربن نمبر ہوتا ہے وہاں پہ اگر ایک آکسیجن ریموو کر دو رائبوز شوگر میں سے تو وہ ڈی آکسی رائبوز شوگر بن جاتی ہے، اور ڈی این اے کے اندر جو شوگر ہوتی ہے وہ ڈی آکسی رائبوز شوگر ہوتی ہے۔ تو پینٹوز شوگر پلس فاسفیٹ، اور ساتھ میں ہوتی ہیں نائٹروجینیس بیسز۔ نائٹروجینیس بیسز ہوتی ہیں جن کے اندر نائٹروجن گروپ لگا ہوا ہوتا ہے، جن کے اندر نائٹروجن پریزنٹ ہوتا ہے، اور یہ 4 طرح کی نائٹروجینیس بیسز ہوتی ہیں۔ ایڈانین جس کو اے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، گوانین جس کو جی سے، سائٹوسین جس کو سی سے، اور تھیامین جس کو ٹی سے۔ تو یہ 4 طرح کی نیوکلیوٹائڈس پریزنٹ ہوتی ہیں، نائٹروجینیس بیسز پریزنٹ ہوتی ہیں نیوکلیوٹائڈس کے اندر۔ ڈپینڈنگ اپون نائٹروجینیس بیسز جو نیوکلیوٹائڈس ہوتی ہیں وہ بھی 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ نیوکلیوٹائڈس بھی 4 طرح کی ہوتی ہیں، یعنی ایک نیوکلیوٹائڈ وہ ہوتی ہے جس کے اندر اے ہو، ایک نیوکلیوٹائڈ وہ ہوتی ہے جس کے اندر جی ہو، اور ایک نیوکلیوٹائڈ وہ ہوتی ہے جس کے اندر سی ہو، اور ایک نیوکلیوٹائڈ وہ ہوتی ہے جس کے اندر ٹی ہو۔ تو یہ 4 طرح کی نیوکلیوٹائڈس بن جاتی ہیں ڈپینڈنگ اپون نائٹروجینیس بیس، کیونکہ نائٹروجینیس بیس 4 طرح کی ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 طرح کی نیوکلیوٹائڈس بنتی ہیں، اور پھر یہ 4 طرح کی نیوکلیوٹائڈس جو ہوتی ہیں یہ ارینج ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ریپیٹڈ فارم میں ارینج ہوتی ہیں، اور پھر کیا بناتی ہیں؟ ڈی این اے کا اسٹرکچر بناتی ہیں۔ تو پورے ڈی این اے کے اسٹرکچر کے اندر یہ 4 طرح کی نیوکلیوٹائڈس ریپیٹڈ فارم میں پریزنٹ ہوتی ہیں، اور ہر ایک جو نیوکلیوٹائڈ، یہ جو 4 نیوکلیوٹائڈس ہوگی ان کے اسٹرکچر کے اندر کیا ہوگا؟ نائٹروجینیس بیس، ان 4 میں سے کوئی ایک نائٹروجینیس بیس، فاسفیٹ گروپ اور پینٹوز شوگر۔ تو یہ ہم ڈی این اے کے اسٹرکچر کو آگے ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھ بھی آ جائے گی۔ نیکسٹ
DNA از فاؤنڈ ان نیوکلیس. یہ آپ کو پتہ ہے DNA کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے؟ نیوکلیس، سیل کے نیوکلیس کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے. DNA کنٹین انفارمیشن فار آل ایکٹیویٹیز آف سیل. سیل کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں انہیں کون کنٹرول کرتا ہے؟ DNA کنٹرول کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے ویسے سیلس کے اندر جو DNA ہوتا ہے وہ کنڈینس ہوتا ہے، وہ پروٹینز، کچھ اسپیسیفک پروٹینز کے اراؤنڈ لپٹا ہوا ہوتا ہے. اور کیا بناتا ہے؟ یا تو وہ کروماٹین کی فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے یا تو وہ کروموسوم کی فارم میں. جیسے یہ والی جو فارم ہے اسے ہم کہتے ہیں کروموسوم. یہ والی فارم جو ہے جس کو میں نے ریڈ سے ٹک کی ہے. اور سیل کے اندر جو DNA ہوتا ہے یا تو کروماٹین کی فارم میں ہوتا ہے، یہ والی فارم جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کروماٹین. اور یہ والی جو فارم ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کروموسوم. یہ والی فارم ڈیورنگ سیل ڈویژن بنتی ہے. اور ویسے سیل کے اندر جو DNA ہوتا ہے وہ کروماٹین کی فارم میں ہوتا ہے. DNA کچھ اسپیسیفک پروٹینز کے اراؤنڈ، ہسٹون پروٹینز کے اراؤنڈ لپٹا ہوا ہوتا ہے اور کچھ کنڈینس فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر. اور اس لیس کنڈینس فارم کو ہم کہتے ہیں کروماٹین. یہ لیس کنڈینس فارم ہے. اور ہائیلی کنڈینس فارم کو ہم کہتے ہیں کروموسوم، جو کہ سیل ڈویژن کے دوران بنتی ہے. تو ابھی ہم DNA کے اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تو DNA ڈبل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. اس کے 2 اسٹینڈ ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے 2 اسٹینڈ ہوتے ہیں. ایک اسٹینڈ یہ والا، اس کو میں نے ایسے بنایا. اور جو دوسرا اسٹینڈ ہوتا ہے وہ اس طرح سے، یہ ایک دوسرے کے راؤنڈ اس طرح سے کوائل ہوئے ہوتے ہیں. DNA کے دونوں اسٹینڈ ایک دوسرے کے راؤنڈ کوائل ہوئے ہوتے ہیں، لپٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ہیلیکل فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں DNA کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اسٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر کیا پریزنٹ ہوتی ہیں؟ نیوکلیوٹائڈس. جیسے کہ دیکھیں یہ نیوکلیوٹائڈ ہے تو اس کے اندر 3 کمپوننٹ، یہ پینٹوز شوگر، یہ آگے نائٹروجینس بیس، اور یہ جو پیچھے پریزنٹ ہے یہ ہے فاسفیٹ گروپ. تو یہ 3 کمپوننٹ پریزنٹ ہے نیوکلیوٹائڈ کے اندر. تو یہ فرسٹ نیوکلیوٹائڈ، اسی طرح سے یہ سیکنڈ نیوکلیوٹائڈ، یہ تھرڈ نیوکلیوٹائڈ، یہ فورتھ نیوکلیوٹائڈ. اس طرح سے ٹریلین آف نیوکلیوٹائڈس پریزنٹ ہوتی ہیں ایک DNA کے اندر جو ہمارے ایک سیل کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے. اس طرح سے نیوکلیوٹائڈ ریپیٹڈ فارم میں. یہ صرف ایک سٹرینڈ کی نیوکلیوٹائڈ ہے. اسی طرح سے جو اپوزٹ سٹرینڈ ہوتا ہے اس میں یہ نیوکلیوٹائڈ اسی طرح سے ارینج ہوتی ہیں. اور DNA کے اسٹرکچر کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. یہاں پہ جنرل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح. اور یہ دونوں سٹرینڈ جو وہ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں. یہ والا سٹرینڈ یہ آپس میں لنکڈ ہوتے ہیں. کیسے لنکڈ ہوتے ہیں؟ یعنی اس سٹرینڈ کی جو نائٹروجینس بیس ہوتی ہے وہ دوسرے سٹرینڈ کی نائٹروجینس بیس کے ساتھ اس نے بانڈ بنایا ہوا ہوتا ہے. یعنی ایک سٹرینڈ پہ اگر T ہے تو وہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے سٹرینڈ پہ اس کے سامنے ایڈانین ہوگی، کیونکہ تھیامین ہمیشہ ایڈانین کے ساتھ بانڈ بناتی ہے. اور اگر اس سٹینڈ پہ، یہ والا جو سٹینڈ ہے، اس سٹینڈ پہ اگر G ہے تو ہمیشہ اگلے والے یعنی سامنے والے سٹینڈ پہ یہاں پہ کیا ہوگا؟ C ہوگا، کیونکہ گوانین ہمیشہ سائٹوسین کے ساتھ بانڈ بناتی ہے اور گوانین اور سائٹوسین کے درمیان 3 ہائیڈروجن بانڈ بنتے. تو اس طرح سے DNA کا ڈبل اسٹرکچر ہوتا ہے، ڈبل اسٹینڈ اسٹرکچر ہوتا ہے. اس کے 2 اسٹینڈ ہوتے ہیں، دونوں اسٹینڈ ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کس طرح سے لنکڈ ہوتے ہیں کہ سینٹر میں جو نائٹروجینس بیسز ہوتے ہیں ان کے آپس میں بانڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس طرح سے 4 طرح کی نیوکلیوٹائڈس ہوتی ہیں. 4 طرح کی نیوکلیوٹائڈس ہوتی ہیں اور وہ ریپیٹڈ فارم میں پریزنٹ ہوتی ہیں، ریپیٹڈ فارم میں ارینج ہوتی ہیں. ڈپینڈنگ اپون نیوکلیوٹائڈس کی 4 ٹائپس کیسے بنتی ہیں آپ کو پتہ ہے. وہ 4 ٹائپس بنتی ہیں آن دا بیسس آف نائٹروجینس بیس. یعنی ایک جو نیوکلیوٹائڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے سائٹوسین ہو، دوسری جو نیوکلیوٹائڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایڈانین، تیسری جو ہوتی ہے اس کے اندر گوانین، اور چوتھی جو ہوتی ہے اس کے اندر تھیامین. تو 4 طرح کی نیوکلیوٹائڈس بنتی ہیں اور یہ چاروں طرح کی نیوکلیوٹائڈس ریپیٹڈ فارم میں ارینج ہو کے پورے DNA کا اسٹرکچر بناتی ہیں. اور اس طرح سے ٹریلین آف نیوکلیوٹائڈ پریزنٹ ہوتی ہیں DNA کے اندر، جو ایک سیل کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے. تو یہ DNA کا جنرل سا اسٹرکچر تھا. اس کو ہم ڈیٹیل سے بھی DNA کے اسٹرکچر کو ڈسکس کریں گے. یہاں پہ ہم نے کچھ باتیں جسٹ جو ہے وہ بتانے کے لیے یہ شارٹ سی ویڈیو بنائی تھی. اگر آپ کا DNA سے ریلیٹڈ کوئی بھی کویشچن ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں.